الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، یوم الجمعہ ہے، آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بچیں بیکار باتوں سے، پڑھیں اے کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ذکر خیر کریں گے اس مبارک ہستی کا کہ جن کے اللہ اکبر مراتب، جن کے درجات اور جن سے محبت اور جن سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جو الفت کا جو لگاؤ تھا، یہ اپنا ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلے مؤذن ہیں، میری مراد ہیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا شمار 7 صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہوتا ہے۔ کن 7 صحابہ کرام میں ہوتا ہے انشاءاللہ یہ میں عرض کروں گا، اور اس کے علاوہ آپ مؤذن رسول ہیں، بڑی مشہور آپ کی یہ خصلت ہے، خصوصیت ہے یہ۔ اور پھر ایک واقعہ جو ہے یہ بھی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اذان نہیں کہی اور فجر کا ٹائم نہیں ہوا، جس طرح کی ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے، کچھ اس کا بھی انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی عرض کریں گے۔ اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم نے ذکر خیر کرنا ہے۔ قربان جاؤں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس میں محبتوں کے کیا ہی کہنے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہیں امیر المؤمنین غیظ المنافقین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا کہیں۔ سیدنا مانا ہمارے سردار، اللہ اکبر سبحان اللہ، جن کے قدموں کی آہٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، حضور کی سماعت کے بھی قربان جائیں، سبحان اللہ۔ آج ہم جیسے میں ابھی مدینہ ہال میں ہوں، یہ باہر مدینہ ہال سے باہر یہ ہمارا جو اسٹوڈیو ہے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اس کے باہر کیا ہو رہا ہے مجھے آواز نہیں آ رہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، پیارے آقا سدرۃ المنتہا سے آگے جنت میں تشریف فرما ہے، اور جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آواز سماعت فرما رہے ہیں۔ جو محبوب 7ویں آسمان سے آگے جنت ہے جی، اور وہاں پر جو محبوب اپنے غلاموں کے قدموں کی آواز سن سکتے ہیں، وہ مدینہ طیبہ میں اپنے امتیوں کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں۔ 7ویں جنت جو ہے سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ مدینہ طیبہ کا اور پاکستان کا جو فاصلہ ہے یہ 7ویں آسمان جتنا نہیں ہے، پہلے آسمان جتنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ آقا کی شان بھی ہے، کچھ اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات بیان کی حضور کی بارگاہ میں، جب آقا کریم نے انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے کیا کہا، یہ بھی عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صحابہ کرام کی محبت میں اضافہ ہوگا، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے قاری بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، ہمارے حکیم بھی ہیں، عبدالخلیل الطاری زدہ لطفہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عبدالخلیل بھائی بھی تلاوت بھی سنائیں گے۔ ہمارے بڑے پیارے ملک دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد راشد مدنی دامت قادم القدسیہ ماشاءاللہ یہ بھی تشریف فرما ہیں۔
مرحبا راشد بھائی، اللہ عنہ مبارک فرمائے، اور حافظ عدنان چشتی صاحب زیدہ شرفوہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ان کے مدنی پھول بھی سماعت کریں گے۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے دو جانوں بیٹھیے۔ مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے عیبوں پر پردہ فرمایا ہے اور پردہ ڈال رکھا ہے، اور مالک کریم نے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیب چھپائے، اور مالک کریم ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ خلیل بھائی کون سا کلام سنائیں گے آج، یہ بتائیں۔ شجرہ شریف میں ایک شعر پڑھتے ہیں، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبدالسلام عبد رضا کے واسطے۔ یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں اور شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کو انہوں نے خلافت بھی عطا فرمائی ہے۔ ان کے شہزادے ہیں حضرت مفتی محمد برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ ان کا لکھا ہوا کلام انشاءاللہ عز و جل چاہیے، قرب حق میں گر فوزن عظیمہ چاہیے، اتباع سید اکرم یقیناً چاہیے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، یہ کلام مدینہ ہے،
اس کے یہ کلام اپنے لکھنے والے کی علمیت کا پتہ دے رہا ہے. سعی قرب حق میں گر فوزن عظیمن چاہیے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں حافظ صاحب. پہلی مرتبہ جب یہ میرے سلسلے میں کلام پڑھا گیا نا تو پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ مطلب نعت خان کیا بول رہا ہے. اچھا آپ تھے اس میں؟ اچھا. یہ بہرحال وہ کرتے کرتے چلتے چلتے جب کلام ختم ہونے والا تھا نا جی تو پھر سمجھ آیا جی یہ ہے سعی قرب حق میں گر فوزن عظیمن چاہیے. یہ میرا خیال ہے عبدالخلیل بھائی یہ کلام جو ہے نا اجتماعی ذکر و نعت میں ہونا چاہیے تاکہ اس کی تشریح بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے وہ توضیح بھی ہوتی جائے, لوگ سمجھتے بھی جائیں. بہرحال آپ سب کیا مشورہ ہے آپ کا؟ کوئی کلام آپ چلیں آج یوں کر لیتے ہیں آپ کا بھی خلیل بھائی کلام مرحبا, اس کو آگے چل کے ہم سن لیں گے انشاءاللہ. کہ چلیں یہی سننا ہے, چلیں یہ آج اسی سے ابتدا کر لیتے ہیں. جی کچھ اور تھا ذہن میں؟ نہیں ٹھیک ہے جی ہونا چاہیے. چلیں جی یہی سعی قرب حق میں گر فوزن عظیمن چاہیے مطلب بتا دیں اس کا. نہیں یہ تو اب مطلب سمجھنے نبی والے پاک صلی اللہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کی کوشش میں سعی قرب حق میں گر فوزن عظیمن چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کی کوشش میں اگر بڑی کامیابی چاہیے آپ کو تو پھر کیا کرنا ہے؟ اتباع سید اکرم یقیناً چاہیے. ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع یقیناً آپ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کی جو کوشش ہے اس میں بڑی کامیابی نصیب ہوگی. سبحان اللہ. چلیں سبحان اللہ. عبدالخلیل بھائی مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سعی قرب حق میں گر فوزن عظیمن چاہیے. سعی قرب حق میں گر فوزن عظیمن چاہیے. اتباع سید اکرم یقیناً چاہیے. اتباع سید اکرم یقیناً چاہیے. اتباع سید اکرم یقیناً چاہیے. کلمہ گوئی تو فقط اسلام کو کافی نہیں. کلمہ گوئی تو فقط اسلام کو کافی نہیں. کلمہ گوئی تو فقط اسلام کو کافی نہیں. حب احمد دل سے دل سے قولا اور فعلا چاہیے. حب احمد دل سے قولا اور فعلا چاہیے. حب احمد دل سے قولا اور فعلا چاہیے. تجھ کو اے زاہد مبارک قصر جنت کا خیال. تجھ کو اے زاہد مبارک قصر جنت کا خیال. تجھ کو اے زاہد مبارک قصر جنت کا خیال. بس ہمیں سرکار کے بس ہمیں سرکار کے سائے میں مسکن چاہیے. بس ہمیں سرکار کے سائے میں مسکن چاہیے. بس ہمیں سرکار کے سائے میں مسکن چاہیے. الفت سرکار کا دعویٰ تو کرتے ہیں سبھی.
الفت سرکار کا دعویٰ تو کرتے گئے سبھی، الفت سرکار کا دعویٰ تو کرتے گئے سبھی، کرتے سب قربان کرتے سب قربان، وہ صدیق کا من چاہیے، کرتے سب قربان وہ صدیق کا من چاہیے، کرتے سب قربان وہ صدیق کا من چاہیے، کرتے سب قربان وہ صدیق کا من چاہیے۔ سایہ دامان رحمت یوں تو مل سکتا نہیں، سایہ دامان رحمت یوں تو مل سکتا نہیں، سنیت کا خوب گہرا رنگ روغن چاہیے، سنیت کا خوب گہرا رنگ روغن چاہیے، جس کو دیکھو حشر کی شدت سے بچنے کے لیے، جس کو دیکھو حشر کی شدت سے بچنے کے لیے، جس کو دیکھو حشر کی شدت سے بچنے کے لیے، کہہ رہا ہے ان کی رحمت، کہہ رہا ہے ان کی رحمت، کہہ رہا ہے ان کی رحمت، ان کا دامن چاہیے، کہہ رہا ہے ان کی رحمت، ان کا دامن چاہیے، کہہ رہا ہے ان کی رحمت، ان کا دامن چاہیے۔ شان عظمت میرا چشم کو نہ آئے گی نظر، شان عظمت میرا چشم کو نہ آئے گی نظر، شان عظمت تیرا چشم کو نہ آئے گی نظر، شان عظمت تیرا چشم کو نہ آئے گی نظر، نور باطن دیکھنے کو، نور باطن دیکھنے کو قلب روشن چاہیے، نور باطن دیکھنے کو قلب روشن چاہیے، نور باطن دیکھنے کو قلب روشن چاہیے۔ صورت انسان میں اللہ کے نور مبین، صورت انسان میں اللہ کے نور مبین، صورت انسان میں اللہ کے نور مبین، آپ کے دامن میں آپ کے دامن میں آپ کے دامن میں برہان کو نشے من چاہیے، آپ کے دامن میں برہان کو نشے من چاہیے، سایہ قرب حق میں گر فوزن عظیمن چاہیے، اتباع سید اکرم یقیناً چاہیے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا زبردست کلام ہے، اور واقعی یہ کلام بتا رہا ہے کہ یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اور مجھے لکھنے والا کیسا ادیب ہے، کیسا عالم ہے، اور کیسا فاضل ہے، یہ سب کلام زبان حال سے جو ہے یہ کام سارے واضح کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے۔
اور پیارے آقا علیہ السلام کی محبت سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کے حوالے سے ہم نے انشاءاللہ آج مدنی پھول لینے ہیں۔ راشد بھائی سے ابتدا کرتے ہیں۔ بڑی پیاری ہستی ہے راشد بھائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب سارے صحابہ کو ہی ملا، اپنے اپنے درجے میں، اپنے اپنے مرتبے میں، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں بھی آپ کو ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ ابتداءً میں ان کا کچھ تعارف پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ان کی فضیلت میں چند احادیث ذکر کروں گا۔ سیر اعلام النبلاء، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پہلی جلد میں ذکر فرمایا تو آپ فرماتے ہیں مولا ابی بکر صدیق۔ حضرت بلال کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وَأُمُّهُ حمامہ، ان کی والدہ کا نام حمامہ ہے۔ وَهُوَ مُؤَذِّنُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ وہ شرف اور مرتبہ ہے جو تاریخ اسلام میں اور کسی کو حاصل نہ ہوا کہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ باقی اور بھی صحابہ کرام تھے جو نبی پاک علیہ السلام کے مؤذن شمار کیے جاتے تھے، اذان دیا کرتے تھے، لیکن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ من السابقین الاولین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو سابق بھی ہیں، اول بھی ہیں، الذین عذبوا فی اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اذیتیں دی گئیں۔ یعنی اسلام کا جو ابتدائی دور تھا جب کفار مسلمانوں کو، نبی پاک علیہ السلام کو طرح طرح سے ایذا اور تکلیف دیا کرتے تھے، تو ان صحابہ کرام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے کہ آپ نے اذیتیں برداشت کی۔ اسی طرح الاکمال فی اسماء الرجال میں امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، وہاں فرماتے ہیں کہ آپ کی خاصیت یہ ہے کہ اسلم قدیماً، آپ ابتدائی زمانے میں اسلام لانے والے تھے۔ ہوا اول من اظہر اسلامہ بمکہ، آپ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں سب سے پہلے اپنا اسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظاہر فرمایا۔ شہید بدر وما بعدها من المشاہد، غزوہ بدر ہو یا اس کے علاوہ کئی غزوات ہوں، تمام غزوات میں نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں، آپ کی غلامی میں آپ نے شرکت فرمائی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ سیر اعلام النبلاء ہی میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت ذکر کی کہ نعم المرء بلال، بلال کتنے عمدہ شخص ہیں، کتنے خوبصورت اور کتنے عالی شان مرد ہیں، کہ آپ کی شان کیا ہے؟ نعم المرء بلال، بلال کیا ہی عمدہ مرد ہیں۔ سید المؤذنین یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے مؤذنوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ چونکہ پہلے غلام تھے کافر بادشاہ کے، آقا کے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی خواہش اور آپ کی تمنا فرمانے پر، آپ کا گویا کہ حکم فرمانے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد فرمانا، یہ تاریخ اسلام کی کتابوں میں بالکل موجود بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدنا اور آپ کو آزاد کرنا، یہ کتنا عظیم کام ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے وہ واقعہ مبلغین بیان کریں گے کہ کتنا بظاہر دنیاوی مال کے اعتبار سے بظاہر یہ کتنا مہنگا سودا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خریداری اور اس آزاد کرنے کو کتنا مقام و مرتبہ حاصل ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات بیان فرمائیں، آپ کی جو دین اسلام کے لیے عظیم قربانیاں ہیں ان کو شمار فرمایا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، ان پر رحمت فرمائے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس فرمان کے تحت ذکر کرتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلا کہ زندہ شخص کے لیے بھی رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ عموماً ہمارے عرف میں جو بزرگ اور جو اللہ کے نیک بندے دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں ان کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر کسی زندہ کو بھی کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لفظی اعتبار سے۔ رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم نیکیوں کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا زوجنی ابنتہ،
ابو بکر کی یہ نیکی ہے اور یہ قربانی ہے کہ انہوں نے اپنی پیاری شہزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مجھ سے کیا. وَحَمَلَنِي إِلَىٰ دار الہجرہ، اور مجھے دار ہجرت یعنی مدینہ منورہ تک پہنچایا. وَصَحِبَنِي فِي الْغَارِ، اور غار میں میرے ساتھی رہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کا بیان فرمایا. ارشاد فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَّالِهِ، ابو بکر کی ایک نیکی یہ ہے، قربانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا. سبحان اور اللہ. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کانا عمر یقول ماضی استمراری. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا، اللہ، ابو بکر ہمارے سردار ہیں. وہ آتک سیدنا یعنی بلالن، اور ہمارے سردار بلال کو آزاد فرمایا. اللہ اکبر. اگرچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام و مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن آپ نے تواضع کے لیے عاجزی کرتے ہوئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام لوگوں پر واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے دوسرے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرمایا. اور ایک روایت ہے کہ جب مولا علی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے، آپ کے مناقب بیان فرماتے، تو ایک موقع پر آپ نے فرمایا ھذا سیدنا بلال. اب فضیلت اور مقام اور منقبت بیان کر رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس منقبت صدیق میں آپ فرماتے ہیں ھذا سیدنا بلال، یہ ہمارے سردار بلال ہیں. ان کی شان کیا ہے کہ حسنتم من حسناتہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں. اللہ اللہ اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ بعض لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دے رہے ہیں، حالانکہ علی الاطلاق انبیاء کرام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر ہیں. لیکن بعض لوگوں کی جب یہ خبر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ بعض لوگ بلال کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں، تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے فضیلت دے سکتے ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا، کلمہ حسر ہے، وَإِنَّمَا أَنَا حَسَنَةٌ مِّن حَسَنَاتِهِ، میں تو صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شان ہے اور کیا محبت والا انداز ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپس کے اندر. سبحان اللہ. واقعی رحماء بینہم کا یہ مصداق ہیں. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے اور منور فرمائے. یہاں سے ہمیں بھی ایک چیز جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عزت والا ہو، جس کو عزت دی جائے، ہمیں بھی اس کو عزت دینی چاہیے. جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی ہو، اس کو عزت دینی چاہیے. اور یہ اچھے لوگوں کا یہ وتیرہ، ان کی عادت، ان کا انداز اور ان کا ایک اعلیٰ، جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے وہ ان کو عزت دیتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ان العزت للہ جمیعا، عزت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جسے مالک چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. نگران شورا دعوت خادم القدسیہ نے حافظ صاحب کل ایک بات کہی، اور ایسی بات کہی کہ جسے آپ یوں کہیں کہ دل پر نقش ہو جانے والی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو نیچا دکھانے کا ارادہ کرتا ہے، جب کوئی کسی کو نیچا دکھانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا یہ ارادہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ سامنے والے کو اپنے آپ سے اونچا تسلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات حقیقت میں جو مبنی ہے وہ تو ہے ہی ہے. تو جس کو اللہ نے عزت دی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہے، ہمیں بھی اس کو عزت دینی چاہیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز ہے. اور پھر یہ ان کا ماضی جو ہے وہ جس طرح غلامی میں گزرا، اس پر یہ نہیں ہے. کس قوم سے تعلق ہے اس سے بات نہیں ہے، کیا زبان بولنے والے ہیں اس سے بات نہیں ہے. اور پھر دیگر جو اس طرح کی چیز ہیں کہ ان کا مالی اعتبار سے کیا سٹیٹس ہے، ان کا لباس جو ہے وہ کیسا ہے، یہ ساری باتیں نہیں ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا حضور محبت کرتے ہیں، آقا پیار کرتے ہیں، تو جن سے حضور پیار کرتے ہیں، جن سے حضور محبت فرماتے ہیں، فاروق اعظم بھی ان سے محبت فرما رہے ہیں. تو یہ انداز ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو عزت دینے کے لیے ان کو ذات پات، رنگ، نسل، نسب، مکان، دکان، کاروبار اور دولت، ویلتھ، جائیداد، ان پیمانوں پر
نہیں پرکھنا چاہیے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت دی ہو اسے عزت دینی چاہیے۔ حافظ صاحب، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر استقامت کی بات کی جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیرت کے اندر اگر آپ کی استقامت پر اگر بات نہ کی جائے تو یہ سارا پہلو جسے آپ کہہ لیں کہ ایک تشنا رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ظلم برداشت کیا، لیکن آپ نے اپنی جو اسلام سے اور حضور سے جو محبت ہے اس کو متزلزل نہیں ہونے دیا۔ اس عنوان پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی، وہ مبارک ہستی ہیں، آپ نے صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ہر ایک کو مختلف اوصاف سے نوازا، مختلف انداز میں ان کی تربیت فرمائی۔ جی، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں، رفعتوں اور آپ کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ خود اس کا بار بار ذکر فرمایا کرتے تھے۔ جب لوگ آپ کے پاس آتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آپ کی راست گوئی، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت کا ذکر کیا کرتے، تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول آپ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے ارشاد فرماتے میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی وصف نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے میں تو وہ ہوں جو کل تک غلام ہوا کرتا تھا، اسلام نے مجھے عزت عطا فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے مجھے عزت سے نوازا۔ تو یہ آپ کی عاجزی اور انکساری تھی، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی تربیت کا مرہون منت تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انہیں صحبت نصیب تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جو پہلے غلام تھے انہیں اسلام میں وہ عظمت اور وہ رفعت عطا فرمائی کہ اسلام میں اذان دینے کا جو منصب ہے وہ سب سے پہلے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک سبحان اللہ، یعنی اتنا جو ہے اسلام عزتوں کا، مقام اور مرتبے کا حفاظت کرنے والا ہے، جنہیں لوگ اچھی نگاہ سے نہ دیکھتے تھے، اسلام لائے، حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زمانے کی سرداری عطا فرمائی۔ پھر قریشی ہو کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا، یہ ہمارے سردار، اللہ یمن سے آنے والا شخص، یمن اور حبشہ کے درمیان ایک علاقہ تھا سرات، وہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور پھر اسلام لانے کے بعد جو آپ کی استقامت ہے کہ آپ پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن قربان جائیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور رفعت پر کہ آپ نے جو ایک بار حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، اب ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی ہیں، آپ کے جو ہے وہ جسم منور پر لباس نہیں ہے، قمیض نہیں ہے، اور آپ کو لٹا کر گرم ریت پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، وہ عرب کی گرمی، سخت ترین گرمی، اور اس کے اندر ایک اللہ کا نام لینے والے بندے کے ساتھ اس طرح ظلم و زیادتی کیا جا رہا ہے، لیکن سبحان اللہ وہ استقامت کا کوہ گراں، وہ پہاڑ استقامت کے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہر بار احد احد کی صدا ہی لگایا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا آپ جو ہے وہ پرچار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ استقامت اختیار کرنا، اسلام لانے کے بعد ایک تو غلامی، اور پھر اوپر سے وہ جو آقا ظالم جابر شخص تھا جو آپ پر ظلم و ستم کرنا اس کا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھیے اسلام پر اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے کہ جب بندہ اسلام کے رستے پر چلتا ہے، دین اسلام کی جانب آتا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اسے جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، بعض اوقات جو ہے وہ خلاف طبیعت معاملات ہو جائیں، بعض اوقات خلاف توقع معاملات ہو جائیں، آزمائشیں آ جائیں، تو ایسے میں بندے کو واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات ہیں انہی پر عمل کرنے میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ حافظ صاحب، ہم اگر غور کریں تو ہم میں سے شاید کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا
جس نے عشر اشیر بھی سیدنا بلال کو جو اذیتیں دی گئیں اس میں سے عشر اشیر بھی کسی کی زندگی میں آیا ہو. بالکل ٹھیک ہے, عشر اشیر یہ بھی ایک مطلب ہلکی سی بھی ہمیں یوں کہیں نا کہ ان پر جو مظالم ہوئے, جو ظلم و جفا کے ان پر جو ہے وہ پہاڑ توڑے گئے, لڑکوں کو آپ کو جو ہے وہ ایذا دینے کے لیے پیچھے لگا دیا جاتا تھا, وہ آپ کو مارتے تھے معاذ اللہ, اور مطلب برے طریقے سے اس طرح سے برا برتاؤ کرتے تھے, لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑا, حضور کی ذات کو نہیں چھوڑا. بس جب پکڑ لیا, دامن تھام لیا, تو اب یہ دامن مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. ہمیں اگر ہلکی سی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم عجیب عجیب باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, دین اسلام کے حوالے سے متزلزل جو ہے وہ ہونے لگ جاتے ہیں. دین اسلام کے جو احکامات ہیں, اگر یہ ہماری خواہشات یا ہماری حافظ صاحب تمنا کے خلاف ہوتے ہیں تو بھی ہم کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں, نہیں یوں مطلب ہوتا ہے, اور نہیں جتنی سختی نہیں ہوتی ہے, نہیں یوں نہیں ہو سکتا, یوں کر لیتے ہیں, یوں بھی تو ہو سکتا ہے, یہ بھی تو صورت نکل سکتی ہے, اور جی سختی نہیں ہے. یعنی ہم بجائے اس کے کہ ہم دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں, اس کی بجائے ان کو اپنی منشا, اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کرنے کی, موڑنے کی کوشش کریں گے, اور ان احکام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی تو کوئی انسانیت والا کام نہیں ہے نا. بالکل. اسلام دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, جب ایمان لے آئے تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ پورے کا پورا دین میں داخل ہو جائے. جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں, انہی پر عمل کرنے میں کامیابی و کامرانی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت, فرما برداری, آپ کی پیروی, اسی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائی. آپ وہ زمانہ دیکھیے, وہ تاریخ پڑھیے کہ جو بوریا نشین ہیں, زمین پر سونے والے صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں, ان کا نام سن کر بڑے بڑے جابر جو ہے ظالم قسم کے جو حکمران تھے وہ لرزاں و ترسا رہا کرتے تھے کہ یہ بوریا نشین, یہ زمین پر سونے والے, اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی عظمت و رفعت عطا کی ہے. وجہ یہ تھی کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات فرمایا, انہوں نے رات کہا, حضور نے دن فرمایا, انہوں نے دن کہا, اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی اور جان نثاری کے واقعات, حضور کی اطاعت و فرمانبرداری, اس پر تو بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں. اور یہ کامیابی و کامرانی جو ہے وہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے ماننے والے اور سچے اتباع کرنے والے تھے. تو ہمیں بھی اسی جانب آنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمانے والے ہیں, اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی اور عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمانے والے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر بندہ دین اسلام کے لیے آنے والی جو وہ قربانیاں پیش کر رہا ہے, اور جو مصیبتیں, بلائیں, جو آزمائشیں وہ برداشت کر رہا ہے, یہ ضائع نہیں جاتی. اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے, اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے. زندہ مثال ہے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے نا جی. پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ وہ بلال جس کو مکے کا ایک سردار اپنے ظلم کا, اپنے جفا کا, اور اپنی بربریت کا, اپنے مظالم کا شکار بنا رہا تھا, چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کیا, اور پھر اذان دی آپ نے. یہ ہے دین اسلام کی عزت. پنجابی میں یوں بنا کہے کہ مول پا چھڑے ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک انداز کو دیکھیں تو بھی اپنی مثال آپ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تکالیف برداشت کی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو یہ بات جب سے یہ پڑھے ہیں مضامین, حلیۃ الاولیاء علامہ ابو نعیم کی بڑی پیاری کتاب ہے, اللہ والوں کی باتیں, اس نام سے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کی 5 جلدوں کا ترجمہ جو ہے وہ شائع کیا ہے. اس کی پہلی جلد میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا زبردست ذکر خیر موجود ہے. اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی ہے, کافی ساری کتب میں ہے. 2 کا نام ہمارے راشد بھائی نے بھی لیا ہے, علامہ ذہبی نے بھی بیان کیا ہے, دیگر جو ہے علماء اسماء اور رجال انہوں نے بھی بیان کیا ہے. میں یہ جب پڑھ رہا تھا, کل تیاری کر رہا تھا, تو میں یہ سوچ رہا تھا, ایک بات جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی جب ان کے ذہن میں کبھی اگر یہ خیال آیا ہو
کہ ایک وقت وہ تھا جب اس گرمی کے اندر مجھ پر ظلم کیا جا رہا تھا، اور آج مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پر جو ہے وہ کھڑا کیا۔ تو اس پر بڑی پیاری بات کہی ایک پنجابی شاعر نے، میں اس کو ترمیم کے ساتھ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ کعبے دی چھت اتے چاڑیا آقا نے، کعبے دی چھت اتے چاڑیا آقا نے، چلیاں جدوں بلال نے مارا عشق دیاں۔ تو آپ نے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو تکالیف اور جو مظالم جو ہے وہ برداشت کیے ہیں، ان پر پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعام بھی عطا فرمایا ہے۔ تو دین اسلام پر ہمیں چاہیے کہ ہم کاربند رہیں، پکے رہیں، استقامت کے ساتھ دنیا میں بھی انعام سلمان بھائی اور آخرت میں بھی۔ دنیا والا آپ نے ذکر، آخرت میں بہت سارے انعامات ہیں ان کے لیے۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے، جنت میں داخلے کے لیے انداز یہ ہوگا، ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی سواری پر سوار ہوں گے جس کی لگام سونے کی ہوگی، اور ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر یاقوت اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ شان سے اس پر جو ہے وہ آپ جلوہ فرما ہوں گے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ پھر جنت کی طرف روانہ ہوں گے، فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، دنیا میں اذان دینے والے سب مؤذن ان کے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان سے جا رہے ہیں، مؤذنین کا لشکر ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوں بلال سارے مؤذنوں کو داخل جنت کروائیں گے، ارشاد فرمایا حتیٰ کہ اس شخص کو بھی جس نے صرف 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے جس نے اذان دی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسے بھی داخل جنت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو یہ غور کر رہا ہوں حافظ صاحب، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ادھر تو غلام جنت میں لے جا رہے ہیں، تو مصطفیٰ کریم کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، حضور کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی خالد بھائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 افراد میں سے بھی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو کہیں کہ اسلام کے پیغام کو جو ہے وہ عام فرمایا۔ ان 7 شخصیات میں ایک حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن ہیں۔ سلمان بھائی آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے، بلکہ کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور ہماری طرف توجہ اور شفقت فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جتنا حضور مجھ سے پیار کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور توجہ کا یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ پھر اس میں دیکھیں کہ کون سا وہ صحابی ہوگا جو حضور کی شفقت سے محروم رہ گیا ہو، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوصاف کو، ان کے فضائل کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح دیگر اصحاب ہیں کہ ان کی فضائل میں کوئی نہ کوئی احادیث مل جاتی ہیں، اور من جملہ قرآن کریم کی آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں سارے ہی صحابہ داخل ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں بھی سارے صحابہ شامل ہیں۔ جی سبحان اللہ، حکم کے پہلے مخاطب بھی صحابہ کرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ شانیں، یہ عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ہی صحابہ کو عطا فرمائی ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ ان یوں سمجھیں کہ عظمتوں میں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا حصہ ہے ہی، جی لیکن اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ہونے کی جو نسبت ہے نا سلمان، اس کا بڑا کمال ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مؤذن ہے، اور تمام کے تمام صحابہ ان کے اذان دینے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمع ہو رہے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بلال اذان دو، حضرت بلال اذان دیتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ ایک مؤذن ہونا ایک ایسا مقام، ایک ایسا مرتبہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف بلانے کے لیے اسی بلال کو یعنی مقرر کر رہے ہیں جس بلال کو اللہ کا نام لینے پر ستایا جاتا تھا۔ آج اسی بلال کو کعبۃ اللہ کی چھت پر جب اذان دینے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، گویا وہاں تو زمین پر اس کے لیے اذان دینا یا صرف احد احد کی صدائیں لگانا مشکل کیا جا رہا تھا۔ جی آج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مرتبہ دیا ہے
کہ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یوں سمجھیں کہ زمین پر اس سے بلند مقام اور کون سا ہے. اور پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے پکار رہے ہیں اور مرتبہ پا رہے ہیں مؤذن رسول ہونے کا. اور اب جو ان کا ادب و احترام صحابہ کرام علیہم رضوان کی نگاہوں میں ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ مؤذن رسول ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا کی ایک عملی تصویر ہے. اور خاص طور پر مفسرین نے جہاں یہ کلام فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ کے مصداق وہ حضرات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے آذان دینے والے ہیں. تو اول تو اس کے مصداق حضرت سیدنا بلال حبشی ہوئے کہ ان سے بڑھ کر کس کا قول اچھا ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ جب ایک بندہ اتنا اچھا قول کرنے والا ہے جس کے قول کو جس کے اذان کو اللہ کریم پسند فرما رہا ہے اس کا مرتبہ ہمیں ویسے ہی تسلیم کر لینا چاہیے. صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے اپنے فضائل کے ساتھ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ میرا جو بھی اسٹیٹس ہے جو بھی مرتبہ ہے لیکن اگر کسی کی آواز پر میں مسجد جاتا ہوں تو وہ میری مسجد کے مؤذن کی آواز ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں ہم نے مؤذن کو کیا اسٹیٹس دیا ہوا ہے, ہم کتنا اس کی بات کو ویلیو دیتے ہیں, ہم کتنا اس قریب جاتے ہیں اور ہم نے اس کو کتنی عزت دی ہوئی ہے. یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں اس غلام کو, یعنی ویسے تو سارے ہی صحابہ حضور کے غلام ہی ہیں لیکن یہ خاص کانٹیسٹ میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سے یوں نسبت مل جاتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک امر ذیشان کے لیے حضرت بلال کو منتخب فرما لیتے ہیں تو پھر عزتیں سب کی نظروں میں بڑھتی چلی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے جس بندے کا انتخاب ہوا ہے وہ ہماری مسجد کا مؤذن ہے. اذان دینے کے لیے تو ہے نا وہ قولا ممن دعا الی اللہ کے تحت وہ بھی آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بلا رہا ہے. ہماری نظروں میں اس کی قدر کتنی ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے, اس کو ہم کیا اسٹیٹس دیتے ہیں. دونوں طرف کی بات ہے خالد بھائی, دونوں طرف یہ بھی ہے دوسری طرف بات بھی ہے نا جی. اب آپ دیکھیں مؤذنین جو ہیں یہ بھی تو اپنے آپ کو مؤذن کہلوانے کے لیے آج کل آپ دیکھیں تو یہ ٹرینڈ چینج کر رہے ہیں. مؤذن صاحب سے پوچھیں نائب کون ہے جی, تعارف کیا ہے جی؟ نائب امام. ٹھیک ہے, نائب امام. امام کیا کہہ رہے ہیں, میں کیا ہوں, میں نائب خطیب ہوں. خطیب جو ہے خطیب تو چلے وہ ادھر سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے, معاملہ وہاں پر جا کر رک جاتا ہے. یہ بھی تو ایک جو ہے وہ جسے آپ یوں کہیں کہ ایک پستی ہی اس کو کہا جا سکتا ہے. اور کیا کہیں گے کہ اگر کوئی بندہ مؤذن ہونے کو اپنے لیے جو ہے وہ باعث ننگو آر محسوس کرے اس بات کو تو یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. جن چیزوں کے ذریعے اللہ کریم نے بندے کو عزت دار کیا ہے نا جی, بندے کو ان چیزوں میں اپنی عزت کو تسلیم کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اور انہی چیزوں میں عزت کو تلاش بھی کرنا چاہیے. سبحان اللہ. کیا زبردست بات کی ہے ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی. اور وہ جو بات چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی استقامت اور کیا شان ہے ان کی استقامت کی, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو آیت کریمہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اس آیت کریمہ کو دیکھیے, اس کے الفاظ کو دیکھیے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ سے جس بات پر ضربیں کھا رہے ہیں وہ بات بھی یہی ہے کہ صرف اللہ کو اپنا رب کہہ کر پکار رہے ہیں, صرف احد احد کی صدائیں لگا رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, پے در پہ مصیبتیں ان پر اونڈیلی جا رہی ہیں. اس کے بعد بھی ربنا اللہ ثم استقم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر ڈٹے رہے ہیں. اور جب ڈٹے رہے ہیں تو پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام بھی کیا عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. تاریخ تیری جرأت و ہمت پہ ہے گواہ, تاریخ تیری جرأت و ہمت پہ ہے گواہ, سب سے الگ ہے تیری وفا کا جہاں بلال, کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے, اقرار حق سے ٹھہری نہ تیری زبان بلال, لغزش نہ آئی آپ کے پائے سبات میں, حقانیت کے آپ ہیں کوہ
گرا بلال مکہ احد احد کی صداؤں سے گونج اٹھا مکہ احد احد کی صداؤں سے گونج اٹھا مکہ احد احد کی صداؤں سے گونج اٹھا ایک مہر انقلاب تھا تیرا بیان بلال ایک مہر انقلاب تھا تیرا بیان بلال کرتے ہیں رشک آپ پہ دونوں جہاں بلال. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب خلیل بھائی بتاتے ہیں کہ میں ہوں. یہ ہوتی ہے بات، بندہ بتائے کہ بھائی جان میں ہوں. اسے کہتے ہیں کہ آئی ڈز ایگزسٹ، یوں بھی کہا جا سکتا ہے، آئی ڈو ایگزسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال یہ بھی ایک بات ہے کہ جی ہاں ہم ہیں ماشاءاللہ. عبدالخلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور آج گھریلو علاج بھی انشاءاللہ بال جھڑنے سے متعلق ہے، اور جن کے بال جھڑتے ہیں ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے انشاءاللہ آج ایک ڈھارس ملنے والی ہے، اور بڑا آسان سا گھریلو علاج ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ریکارڈڈ ہے ہمارا، وہ بھی دکھانا ہے آپ کو. الحمدللہ عبدالخلیل بھائی نے ہمیں رمضان مبارک میں بھی وقت دیا ہے، اس میں بھی الحمدللہ کچھ ریکارڈنگز ہوئی ہیں، وہ بھی ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اپنے سلسلوں کے اندر اس کو جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ. غلام محی الدین بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہیں، بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، بڑا پیارا ان کا انداز بھی ہے ماشاءاللہ. عطاء رحمان ماہ رمضان اس میں مستقل طور پر ماشاءاللہ تشریف لاتے رہیں. غلام محی الدین بھائی مرحبا، خوش آمدید، اللہ کریم آپ کا آنا مبارک فرمائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر، ان کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمت، ان کا زندگی گزارنے کا انداز یہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی مائک خلیل بھائی مائک پیش کریں. جی یہ والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جو آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوتا گیا ایمان کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ، تو یقیناً ان کا ایک مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں بنایا اور لوگوں کو دکھایا. جی ان نفوس میں سے وہ نفوس قدسیہ جن کو ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، تو ان کا تو مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، اور احادیث میں اور قرآنی آیات میں ہمیں صحابہ کرام کے فضائل و مناقب ملتے ہیں. اور انہی میں سے ایک حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ مؤذن رسول ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں سمجھیں کہ سچے اور اچھے اور بہت بڑے عاشق رسول ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے مسجد نبوی شریف میں مؤذنی کا شرف بھی عطا فرمایا. ابتدائی تعارف میرا خیال ہو چکا ہوگا، جی میں آگے عرض کرتا ہوں. جی جی. لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان عظمت کو اس طرح بیان فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ ایمان والے ہیں جو سب سے زیادہ بڑھ کر اور سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر صرف اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ایک ان کی سیرت پڑھنے سے ایک جذبہ اور ایک جوش ایمانی اور غیرت ایمانی بیدار ہوتا ہے کہ جو ان پر ایمان لانے کے بعد ظلم و ستم کا سلسلہ رہا اور یہ کوہ استقامت بن کر ڈٹے رہے، اور احد احد کی صدائیں، جیسے ہمارے خلیل بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ مکے کی سرزمین احد احد کی صداؤں سے گونجتی رہی. اب آپ دیکھیے کہ جس نے، اور پھر یہ سابقون الاولون میں شامل ہے، یعنی یہ 8ویں مسلمان ہیں. 7 صحابہ کرام، 7 ایسے افراد جو مسلمان ہو چکے تھے، 8ویں یہ تھے، اور السابقون الاولون میں ان کا شمار ہے کہ جن کے لیے یہ مجدہ ہے کہ اللہ ان سے راضی اور انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا. تو اب جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے ظلم و ستم سہے، اور امیہ کے ظلم و ستم سہنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ایک مطلب استقامت کے پہاڑ بنے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے محبوب کے حال سے واقف ہے اور وہ سب کو جانتا ہے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو خصوصی شفقتیں فرمائیں، اس صبر و استقامت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یوں عطا فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری فتح مکہ کے دن 10,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، ان کے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم کعبے پر چڑھ کے اذان دو، اور کعبۃ اللہ شریف پر آپ جلوہ فرما ہوئے اور مطلب وہاں پر گئے، اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر آپ نے اذان دی، اور یہ اسٹیٹس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور یہ مقام و مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان آپ کا اس طرح ظاہر فرمایا کہ اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد کہ کئی صحابہ کرام جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان سنتے اور یہ سناتے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسا شرف عطا فرمایا کہ آج رہتی دنیا تک تا صبح قیامت آپ کا نام لیا جاتا رہے گا، آپ کی سیرت کو پڑھا جاتا رہے گا، اور آپ کی سیرت سے عشق رسول کا جو ایک حصہ ہے لوگ اس کو اپنے دلوں میں بساتے رہیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے۔ اب تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا شرف آپ کو عطا فرمایا۔ اچھا، حبشی چونکہ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس وقت جو حبشی قوم تھی تو وہ غلامی کی زندگی بسر کرتی تھی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ایسی قوم تھی کہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اس قوم کی طرف دیکھ کر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، یعنی اس طرح بھی لکھا ہے۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے قبیلے کے ایک سردار تھے اور ایک آپ کا مقام و منصب ہے اور آپ کی جلالت ہے، آپ فرماتے تھے ھذا سیدنا بلال، یہ اسلام نے عزت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبۃ اللہ شریف پہ چڑھ کے اذان دیتے ہیں تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، اور ان کا یوں گویا کہ یہ مصداق تھا، اور آپ گویا کہ یہ ارشاد فرما رہے ہوں گے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے عشق رسول بیدار ہوتا ہے اور عشق رسول ملتا ہے، اور اسلام پر استقامت ملتی ہے، دین پر استقامت ملتی ہے، اور الحمدللہ بڑی بہاریں آپ نے اپنے اس میں ذوق میں بتایا ہے۔ میرا بھی ایک ذوق کہہ رہا ہے کہ یہ زبان حال سے گویا کہ یوں کہہ رہے تھے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ صدقہ طلب کرتے نا، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ اللہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد سجاد اتاری بابل مدینہ کراچی سے۔ سلمان بھائی، کلام سن کے بڑا مزہ آ گیا، اور سب سے پہلے جو آپ نے اس پہلے اشعار کی تشریح کی ہے، اگر نہ کرتے تو یقیناً سننے میں مسئلہ آتا۔ اسی طرح جس طرح یہ اس ہفتے کا رسالہ ہے اور اس میں بھی مشکل الفاظ کی ساتھ ترجمہ بتایا گیا ہے اور تشریح بتائی گئی ہے، سیم اسی طرح، اور ماشاءاللہ بہت پیارا کلام تھا، اور آپ نے بہت آسان کر دیا جو سننے میں بڑا مزہ آیا۔ اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔ میں نے تو ایسے اس کو تحت اللفظ میں پڑھا ہے، اصل تشریح تو حافظ صاحب نے اس کی ہے۔ مرحبا۔ اگلے کو ایکسپلین کیا ہے، کلام پورا سمجھ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی چلیے جی۔ عبد الخالق اتاری واکنٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، بہت ہی پیارا موضوع آج کا، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا تو کیا ہی کہنا ہے، ان کی کئی سیرت کے ایسے پہلو ہیں جن پر بات کرنے کو، سوال کرنے کو دل کر رہا ہے، لیکن یہاں پر میں صرف ایک بات جاننا چاہوں گا، اور وہ بھی اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ تو جو یہ مشہور ہے عوام کے اندر کہ ایک مرتبہ لوگوں نے اعتراض کیا بلال رضی اللہ عنہ اوپر کہ یہ اذان صحیح نہیں دیتے، ان کے تلفظ میں غلطی ہے، اور پھر بلال نے اذان نہیں دی تو صبح نہ ہوئی۔ تو اس واقعے کے حوالے سے بتائیں کہ یہ واقعہ کہاں تک درست ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا واقعی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلفظ صحیح نہیں ادا کر پاتے تھے، سین اور شین میں فرق نہیں کر پاتے تھے؟ تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ لے کال آئے گئی حافظ صاحب، ارشاد فرمائیں۔ یہ بات بالکل جھوٹی ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تلفظ درست نہیں تھا، سین اور شین میں فرق نہیں فرماتے تھے، بالکل غلط ہے، بے سروپا بات ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی آپ کی بات پہ میں وہ استشہاد پیش کر دوں جی۔ سیرت حلبیہ علامہ علی بن برہان حلبی رحمہ اللہ کی ہے، اس میں یہ جو لفظ بولا جاتا ہے کہ سین بلال شین، یہ کہا جاتا ہے
اس میں فرمایا لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل یہی بات ملا علی قاری نے موضوعات کبیر میں بھی ذکر فرمائی ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں. اور 5 کتابوں کے نام اور بھی ہیں میرے پاس، بہت ساری ہیں سلمان بھی. اگر فقط اسی بات پر اگر کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت اور بلاغت پر صرف سلسلہ کیا جائے نا کہ آپ درست خاں تھے، اندا سوتن کے الفاظ ہیں، صاف ستھرا لہجہ تھا ان کا اور بلند آواز تھے آپ، تو اسی پر جو ہے نا وہ 2 گھنٹے کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس بات کی تغلیط پر، اس کے غلط ہونے پر اتنے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ بالکل غلط بات ہے. جب دیکھیں جو بنیاد تھی نا کہ یہ جو کہانی بیان کی جاتی ہے کہ وہ صحابہ نے اعتراض کیا، دیکھیں کتنی بری بات ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو اذان دینے کے لیے مقرر فرمایا اور صحابہ کیا کر رہے ہیں اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اذان صحیح نہیں پڑھتے. معاذ اللہ، یہ کتنی بری بات ہے اور کتنی بڑی جرأت ہے. گویا کہ یوں ہوگا نا کہ تو حضور کی ذات پر اعتراض جا رہا ہے نا، یہ دیکھیں اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کے بعد پھر وہ جو ایک بنایا جاتا ہے واقعہ، سرکار نے فرمایا اچھا پھر کسی اور کو مقرر کر لو. اچھا پھر انہوں نے کسی اور کو مقرر بھی کر لیا، اب انتظار ہو رہا ہے، فجر نہیں ہو رہی، پاؤں نہیں پھوٹ رہی. تو یہ جو بنیاد تھی نا جی کہ سین کو شین اور سین میں فرق نہیں کیا کرتے تھے، جب بنیاد ہی نہ رہی تو اوپر کھڑی ہوئی جو عمارت تھی نا وہ خود بخود نیچے آ گئی. جب علماء نے اس بات کی، حافظ صاحب اسی پہ غور کر لیں، اسی پر غور کر لیں، اس کے بطلان پر تو یہی بات اس کے باطل ہونے پر کافی ہے. حضور اگر کسی کو معزول کر دیں، جسے کہتے ہیں بفرض محال، ٹھیک ہے، بر سبیل مطلب یوں آپ کہہ لیں گے، بر سبیل تذکرہ کہہ لیں گے، جیسے بھی کہہ لیں، جیسے ایک محال کو فرض محال ہے کہ اگر حضور نے معزول کر کے دوسرے کو مقرر کر دیا ہو، اور جب جس کو مقرر حضور نے کیا ہے اب وہ جس کو حضور مقرر فرما دیں، اب وہ بندہ انتظار کر رہا ہے جی کام یہ ہوگا ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو حضور مقرر فرمائیں پھر وہ کام نہ ہو، یہ ہو سکتا نہیں. جو حضور نے فرمایا جس کو مقرر رکھا ہے وہ مقرر ہے، جس کو معزول کیا ہے وہ معزول ہے. بہرحال حضور نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول فرمایا نہیں، مؤذن برقرار رکھا ہے. اور جو روایت اس طرح بیان کی جاتی ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. امام سخاوی نے بھی اس کو لکھا اور بہت سارے علماء نے اس پر جو ہے وہ کلام فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے. تو جب جو بنیاد تھی وہی نہ رہی تو جو اوپر والی کہانی ہے وہ خود بخود جو ہے اس کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ معاذ اللہ، اس کا مطلب تو یہ کہ وہ حضرت بلال غلط اذان پڑھتے تھے اور سرکار علیہ السلام ساری عمر غلط اذان ہی دلواتے رہے ان سے معاذ اللہ. تو یہ سراسر جو ہے جھوٹ پر مبنی بات ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ زبردست جو ہے وہ آپ کا لہجہ تھا اور جو ہے وہ حسن صوت بھی اللہ تبارک تعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا اور آواز کی بلندی بھی عطا فرمائی تھی. اور یہ جو سین اور شین والا مسئلہ ہے ایسا بھی کچھ بھی نہیں تھا. میں بتاتا ہوں جی حافظ صاحب، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ جو لفظ مذکور ہے نا اس کو سن لیں اور مطلب اپنے دل کو بالکل جو ہے وہ صاف رکھنا چاہیے. اس معاملے میں یہ تحقیق ہو رہی ہے جی، یہ محقق بات ہے. اس کی تحقیق علماء نے اس کی تحقیق پہلے سے بیان کی ہوئی ہے جی، ہم تو صرف اس کو بیان کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں. بات الفکر پڑی ہوئی ہے نا، اشیاء پڑا ہوا ہے، اس پر بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ مخفی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ البدایہ والنہایہ میں ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا جہاں تعارف کرایا ہے وہ فرمایا ہے وَقَانَ مِنْ أَفْصَحِ النَّاسِ، لوگوں میں فصیح ترین گفتگو فرمانے والے تھے. اور یہ جو بات کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے، یہ اس کے بارے میں فرمایا لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، امام مزی فرماتے ہیں لوگوں میں مشہور ہے انہو اشتہرا علی السنۃ العوام، فرماتے لوگوں کی زبانوں پر یہ واقعہ ہے لیکن ہم نے کسی کتاب میں اس واقعے کو نہیں دیکھا. پتہ نہیں کس نے گھڑا کہاں سے آیا اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ایسے بنا لیا. تو یہ سراسر غلط ہے اور اس کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر بھی معاذ اللہ اعتراض لازم آتا ہے. اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ جو انداز اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے وہ ہرگز ایسے نہ تھے،
ہرگز ایسے نہ تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی شے کو کسی بندے کو مقرر فرمائیں کسی کام کے لیے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر اعتراض کریں معاذ اللہ کہ جی ہم اس کی بات نہیں مانتے، یہ درست خواہ نہیں ہے۔ نبی جو درستی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے، حضور سے بڑھ کر کون فصیح ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں سین اور شین میں فرق اور یہ سارے کے سارے معاملات، تو یہ جھوٹی کہانی ہے، اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور بھی کامل ہیں اور مصطفیٰ کریم نے جس کو مقرر فرمایا ہے وہ بھی کامل ہے، مصطفیٰ کریم بھی کامل ہیں، حضور کے مؤذن بھی کامل ہیں۔ اللہ اس طرح کے واقعات بیان کرنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ واقعہ بیان کر دیں کہ فلاں غلط پڑھتا تھا لیکن پھر بھی مقرر تھا، تو ہم بھی غلط پڑھتے رہیں گے، ہمیں اجازت مل جائے گی۔ قرآن چاہیں گے تو قرآن غلط پڑھیں گے، اذان چاہیں گے تو اذان غلط پڑھیں گے، غلطیاں کرتے رہیں گے، سیکھنے کی طرف آئیں گے نہیں، اور یوں سمجھیں کہ وہ ایک تو سیکھنے کی طرف نہیں آئیں گے اور پھر دوسری طرف بولیں گے بھائی دین میں کوئی جبر تو ہے نہیں، بہانہ یہ بنا لیں گے، بہانہ یہ بنا لیں گے، ایسے کام نہ کریں۔ ہمارے ایک مدنی قافلے میں اسلام بھائی تھے، 12 ماہ کے مدنی قافلے میں، وہ ایک ان کی زبان میں ایک جملہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے نہ کرو ایسے جس میں لگے پیسے، یہ ایک بات کہا کرتے تھے، تقیہ کلام تھا۔ بہرحال اس طرح کی بات جو بے سروپا باتیں ہوتی ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے انشاءاللہ اگر کسی نے بیان کیا ہوا ہے تو آئندہ بیان نہیں کرے گا۔ اس پر پوری تحقیق ہے، جیسے میں نے کتب کے نام بتائے، علامہ علی بن برہان حلبی رحمہ اللہ کا بتایا، البدایہ والنہایہ کا بتایا، حافظ صاحب نے بھی بتایا، دیگر بھی اس پر بہرحال کتب جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے مراجعت کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ایک جگہ حاضری ہوئی تو وہاں پر کوئی شخص تھے، وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے جی کہ وہ جو اذان نے سار نہیں دی تو یہ وغیرہ۔ میں نے ان کو روکا اور یہ عرض کی کہ حضرت یہ اس طرح سے نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ نہیں، واہ بھائی واہ، حضرت یہ دلیل نہیں ہے۔ پھر خیر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی انہی دنوں مدنی مذاکرے میں اس کو بیان فرمایا تھا۔ تو میں نے عرض کی کہ امیر اہل سنت کا گزشتہ ہفتے کا مدنی مذاکرہ آپ ملاحظہ فرمائیں، تو امیر اہل سنت اس بات پر کافی کلام کر چکے ہیں۔ اب یہ کہ علماء کی صحبت سے ہم سیکھ نہیں رہے اور دلیل بنا رہے، کسی عوام کو ہم نے یہ شعر سنا کے رٹائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بولا انہی سے پوچھ لو، تو وہ تو وہ یہی بولے گا جو آپ نے اس کو پڑھایا ہے۔ ایسی بات تو خود بھی ذرا کتابوں کی طرف آئیں، علماء کی طرف آئیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے جائیں نا سلمان بھائی، آپ نے کہاں پڑھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھنے، ظاہر سی بات ہے یہ پڑھنے پر موقوف ہے کہ علماء اسلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہو، آپ کی سیرت میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مستند علماء محققین جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، محض واعظین کی بات نہیں ہو رہی جو سنی سنائی باتیں جو ہے وہ آگے کر دیتے ہیں، ان میں سے آپ بتائیے کس مفتی صاحب نے، کس عالم دین نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے؟ اگر فرض کر لیں بیان کیا بھی ہو، جی بیان کیا، دیکھیں ہر بندہ ہر بات کی جامع تحقیق کرے یہ ضروری نہیں۔ دیکھیں بندہ بشر ہے نا حافظ صاحب، بالکل ہم لوگ ہیں یا کوئی بھی مطلب بندہ بشر ہے، غلطی سے پاک تو ہم مطلب یوں بولے بھی غلطی کر ہی نہیں سکتا یا ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ اگر کسی عالم نے فرض کر لیں، جی کسی جید عالم نے بھی فرض کر لیں اگر بیان کیا ہوا ہے تو یہ جتنی باتیں ہم نے جو ہے وہ عرض کی ہیں، کسی بھی باشعور سمجھدار سلجھے ہوئے اور بالخصوص جس کا تعلق جو ہے وہ یا جس کا شغف علم اسماء الرجال سے ہو، اس عالم کو اگر اتنی باتیں بتا دی جائیں تو وہ بھی اس بات کو تسلیم فرما لیں گے، یہ کوئی بڑی بات بہرحال نہیں ہے۔ چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں، اس کافی ہوگی بات۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اس بات کو سن رہے ہیں اور یہ آگے پہنچانا چاہیں تو پھر یہ جن کتابوں کے حوالے بیان کیے گئے ہیں جی ان کتابوں کے حوالے کے ساتھ بیان کر دیں، تو جو علماء محققین ہوں گے، جو جب باذوق افراد ہوں گے تو وہ انشاءاللہ اس کی طرف کتابوں کی طرف مراجعت کریں گے، کتابوں کی طرف رجوع کریں گے، اور کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے اصل مسئلہ خود واضح ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ بسا اوقات اس طرح کا واقعہ تو مل جاتا ہے، جیسے کتابوں میں دیکھا نا تو پورا واقعہ مل گیا، لیکن اس کے آخر میں جو عبارت لکھی تھی نا لا اصل لہو، اس کا کوئی معنی ہی نہیں کیا جناب، باقی پورا واقعہ جی یہ تو لکھا ہوا ہے کتاب میں، وہ آگے لا اصل لہو لکھا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی اسی میں البدایہ والنہایہ میں شروع میں لکھ دیا ہے لا اصل لہو، بلا شروع میں ہی پڑھ لیں۔ چلیں بہرحال کافی گفتگو ہوگی اس واقعے پر، چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ جن کی اتنی شانیں ہمارے پاس موجود ہیں، سبحان اللہ ان کو بیان کریں جیسے ہم بیان کر ہی رہے ہیں جی۔ سلمان بھائی میں خلیل اتاری جلال پور پیرواڑہ سے بول رہا ہوں، یہ آپ نے بولا ہے کہ 200 بار درود پاک پڑھیں، بڑا درود پاک پڑھنا ہے، کون سا پڑھنا ہے یہ مجھے بتا دیجئے۔
اللہ اللہ اللہ. ایک شعر میں نے سنا تھا, ہو دیاں ضرباں لائی جا جی میں مندا ہے یار منائی جا, آ تینوں گل پتیری دساں سونے نبی تے درود پہنچائی جا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بات ہے. درود پاک پڑھیں, جو آپ کو جی چاہ رہا ہے آپ پڑھتے جائیں, ثواب کھڑا کرتے جائیں انشاءاللہ. جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. بہرحال حضور نے فرمایا احسن الصلاۃ علیہ, میرے اوپر درود پاک پڑھو تو اچھے طریقے سے پڑھو. جی میں محمد ارحا عرب شریف سے بول رہا ہوں. خلیل بھائی کی آمد مرحبا. میری خلیل بھائی سے درخواست ہے کہ بالوں کو لمبا کرنے اور اچھا کرنے کے لیے کوئی علاج بتا دیجیے. چلائیں بھائی, بالوں کو لمبا کرنے کا علاج تو ہم بعد میں پوچھ لیں گے. جن کے بال جھڑتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا زبردست یہ ہمارا مدنی گلدستہ ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ گھریلو علاج. آج انشاءاللہ عز و جل آپ سنیں گے کہ بال جھڑنے کا علاج کیا ہے. بال جھڑنے کے مختلف اسباب ہیں, جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بالوں کی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا. نمبر 2 کہ بعض لوگ جو ہے جب نہاتے ہیں تو اس دوران جو ہے کھارا پانی جو ہے بال دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو یہ بھی بالوں کی نشو و نما کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, بلکہ بالوں کے جھڑنے کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے. اور ایک وجہ شیمپو بھی ہے کہ عام طور سے جو شیمپو بنتے ہیں وہ کیمیکل سے تیار ہوتے ہیں, تو وہ بھی بال جھڑنے کا سبب بنتا ہے. اسی طرح سے مناسب خوراک نہ لینا یہ بھی جو ہے بال جھڑنے کا سبب بنتا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو ہے سر میں آئل یعنی تیل لگانے کا جو رواج ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. بالوں کی صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھنا ہے, اور بالوں میں جو ہے اچھا تیل استعمال بھی کرنا ہے. اور اسی طرح سے جو کیمیکل وغیرہ سے بنے ہوئے شیمپو ہوتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے. اور آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر کھارا پانی ہے, تو پھر کم از کم جو ہے اپنے بال جو ہے آپ میٹھے پانی سے دھونے کی کوشش کریں, تاکہ جو ہے بالوں کی نشو و نما جو ہے اچھی طرح سے جاری رہے. اس گھریلو علاج میں 4 چیزیں شامل ہیں. نمبر 1 ناریل کا یعنی کوکونٹ کا آئل, نمبر 2 نیم کا آئل, اور نمبر 3 کمیلا پاؤڈر, اور نمبر 4 مہندی پاؤڈر. مہندی وہ جو ہاتھوں وغیرہ پر لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, یہ اس کے پتوں کا جو ہے پاؤڈر ہے. یہ چوتھی چیز اس کے اندر ہے. اس کی مقدار کیا کیا ہوگی اور اس کا انداز کیا ہوگا بنانے کا, آئیے میں عرض کرتا ہوں, آپ بھی دیکھیے. اس میں سب سے پہلے جو ہے ناریل کا جو آئل ہے وہ ہم نے لینا ہے 100 گرام, اندازاً جو ہے 100 گرام آئل جو ہے آپ نے لینا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر تقریباً 10 گرام جو ہے نیم کا آئل آپ نے ڈالنا ہے. نیم کا آئل 2 چیزیں آپ نے ڈال لی اس کے اندر. نمبر 1 کوکونٹ کا آئل جو تقریباً 100 گرام, اور نمبر 2 جو ہے نیم کا آئل, یہ آپ نے 10 گرام اندازاً ڈالا. پھر اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے یہ کمیلا پاؤڈر ہے, یہ آپ نے اندازاً جو ہے تقریباً 10 گرام کے آس پاس جو ہے آپ نے یہ کمیلا پاؤڈر اس کے اندر شامل کرنا ہے. اور آخری چیز جو ہے اس کے اندر وہ تھی مہندی پاؤڈر. مہندی پاؤڈر یہ جو ہے یہ بھی تقریباً 10 گرام آپ نے شامل کرنا ہے. یہ دونوں جو پاؤڈر ہیں کمیلا پاؤڈر اور مہندی پاؤڈر, یہ تقریباً 10 گرام آپ نے لینا ہے. اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیجئے. مکس کرنے کے بعد جو ہے اچھی طرح اس کو ملانے کے بعد جو ہے آپ کسی بوتل میں اس کو محفوظ کر لیجئے. اور رات کو سوتے وقت جو ہے یہ آئل آپ نے اچھی طرح سے جیسے ہلا کر بوتل وغیرہ میں جس میں ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہلا کے جو ہے پھر آپ نے بالوں کی جڑوں میں جو ہے اس کو لگانا ہے. اور ابتدا میں بھی عرض کیا گیا ہے کہ شیمپو اور کھارا پانی جو ہے یہ بال جھڑنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, تو دوران علاج بھی آپ نے اس چیز سے بچنا ہے. تو یہ آئل آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے دوبارہ آپ سماعت فرما لیں کہ 100 گرام اندازاً ہم نے اس کے اندر کوکونٹ کا آئل ڈالا ہے, اور 10 گرام نیم کا آئل ڈالا ہے, اور 10 گرام اندازاً جو ہے کمیلا پاؤڈر, اور 10 گرام جو ہے مہندی پاؤڈر. یہ چاروں چیزوں کو آپ شامل کر کے کسی بوتل وغیرہ میں محفوظ کر لیں. یہ آئل رات کو سوتے وقت جو ہے بالوں کی جڑوں میں آپ نے اچھی طرح سے لگانا ہے, اور چند دن کے استعمال کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد جو ہے آپ دیکھ لیں گے. اللہ تعالی ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کر مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم
ماشاءاللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب آج ایک اور مدنی گلدستہ بھی ہے. واہ جی واہ. نیا مدنی گلدستہ ہے سبحان اللہ. اور پہلی مرتبہ آنر ہونے جا رہا ہے. واہ. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کی خوشبوؤں کا بیان اس میں ہوا کرے گا انشاءاللہ. اور پیارے ہم نے تو صرف عمومی طور پہ جو سنا ہوتا ہے وہ یہ سنا ہوتا ہے کہ حضور کے مبارک پسینے کا اس کی خوشبو کا بیان. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. پسینہ مبارکہ کی بھی کیا ہی بات ہے. حضور کے لعاب دہن مبارک کی خوشبو, حضور کے ہاتھ مبارک کی خوشبو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی زلفوں کی خوشبو. اللہ اللہ, بڑا زبردست مدنی گلدستہ ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. اور حاجی اظہر صاحب نے ماشاءاللہ یہ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے, تو یہ بھی دکھانا ہے. لیکن کچھ کالز میرا خیال ہے ایک دو ہم اور شامل کر لیتے ہیں. خلیل بھائی سے کچھ فرمائشیں پوری کر لیتے ہیں. جی میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. بدی چہ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. آپ تمام کو جمعہ مبارک ہو. اور آج تو ماشاء اللہ خلیل بھائی کی بھی آمد ہوئی ہے, تو میری خلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. مرحبا, بڑی مہربانی رضوی صاحب جناب. جی سر بھائی جان, آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب بھی کوئی چیز کھاتا ہوں تو میرے گیس سی ہو جاتی ہے, تبخیر سی ہو جاتی ہے, اس کے لیے برائے کرم کوئی نسخہ تجویز فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت, سلامتی, عافیت اور تندرستی عطا فرمائے. جی محمد زین اتاری نورے والا سے کر رہا ہوں. مجھے نور حق جلوہ نما تھا, مجھے معلوم نہ تھا, یہ خلیل بھائی سے سنوا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کلام کا پس منظر مجھے بتایا ہمارے رکن شورا سید ابراہیم باپو دامت قدم القدسیہ نے, اور وہ پس منظر جاننے کے بعد جو پیش منظر ہے نا, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. اپنے ساری باتیں آنر بتا دوں, آج ہی بتا دوں, یہ بھی ضروری نہیں ہے. چلیں میسج کچھ شامل کر لیتے ہیں, میسج والے ناراض نہ ہو جائیں. جی شعیب بھائی ہیں سلام والی سے, بڑی مہربانی جی, مجھے در پہ پھر بلانا کلام سنا ہے. فاروق نگر سے میسج ہے, یہ کلام سنا دیں. پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ. اللہ اللہ, روتا پھروں, کیا ہے, روتا پھروں گلی گلی بارفتگی کے ساتھ. اللہ اکبر. چلیں جی, کہہ رہے ہیں 26 مرتبہ پلیز. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ قد بڑھانے کا کوئی نسخہ بتائیں. یہ تو مجھے تو یاد ہو چکا ہے, اتنی دفعہ ایسے بتایا ہے, پھر بتاتے ہیں, دوبارہ بتاتے ہیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کس عمر تک قد بڑھتا ہے. خلیل بھائی یہ تو ہاتھوں ہاتھ جواب دے ہی دیں. قد جو ہے بڑھنے کی عمر اطباء کے حوالے کے مطابق جو ہے تقریباً 20 سے 25 سال کے درمیان جو ہے قد جو ہے کہتے ہیں کہ بڑھتا ہے. پھر اس کے بعد قد بڑھنے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی دوائیاں کھانا جو ہے وہ کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی. اور گھریلو علاج اس کا یہ ہے کہ ہالوں کے بیج اسے اسالیہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تقریباً آپ نے لینے ہیں 1 چمچ اور 1 گلاس دودھ. اس کو اچھی طرح جیسے رات کو پکا لیں, جو پکائیں گے کچھ دیر اس کو, تو یہ کھیر کی طرح جو ہے ایک بن جائے گا. تو پھر اس کو رات کو رکھ دیں آپ, اور صبح جو ہے نہار منہ یعنی خالی پیٹ اس کو کھانا ہے. اور کھانے سے پہلے یہ تیار شدہ گویا کہ یہ دوا ہے, تو اس کے اوپر 1 چٹکی کشتہ مرجان اور 1 چٹکی جو ہے کشتہ صدف, یہ دونوں جو ہے 1 چٹکی اس پر آپ چھڑک لیں. اور چھڑکنے کے بعد جو ہے اس کو استعمال کریں, اور مسلسل اس کو استعمال کرنا ہے 5-6 ماہ انشاءاللہ عزوجل. اللہ عزوجل نے چاہا تو قد جو ہے انشاءاللہ عزوجل بڑھ جائے گا. اور جن کی عمریں جو ہے کم ہیں, جیسے مثال ہے 6-8 سال کے جو مدنی منع ہوتے ہیں, مدنی منیاں ہوتی ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ فکر نہ کیجئے کہ عموماً جب یہ کچھ بڑے ہوتے ہیں تو ان کا قد جو ہے بڑھ جاتا ہے. ان کو دوا کھلانے کی حاجت عام طور سے نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی آج ایک اضافہ فرمایا نسخے میں, کیا جی؟ کشتہ صدف. کشتہ صدف. چلیں جی یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس کے فوائد بڑھ جائیں گے. مرجان یا کشتہ مرجان دونوں چیزیں بتائیے جی. آج کشتہ صدف الگ ہے, تو دونوں کو اگر استعمال کر لیں گے تو اس کے فوائد انشاءاللہ. سبحان اللہ. چلیں اچھا, یہ ہمارے آڈیو انجینئر ہیں سید منیب الحسن شاہ صاحب اتاری. ان کا میسج آیا ہے کہ آلو کے بیج کتنے لینے ہیں یہ بتا دیں. MCR سے غالباً کال آئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میں عرض کر دوں,
خلیل بھائی تو جو بتائیں گے تو بتائیں گے. یہ آلو کے بیج نہیں ہے, اللہ معاف کرے کو آلو کے بیج مطلب لینے نہ چلا جائے. ویسے شاید پتہ نہیں پنساری سے آلو کے بیج ویسے مل جائیں گے, پنساری سے آلو کے بیج. آلو کے بیج تو ویسے زرعی جو دکانیں ہیں وہاں سے ملیں گے میرے خیال سے, جہاں سے بیج ملتے ہیں. وہاں سے نہیں ملتا, پنساری کے پاس نہیں ہوتا ہے. آلو کی تو پنیری ہی لگائی جاتی ہے, آلو کے بیج تو بڑا مشکل لگتا ہے مجھے کہ آلو کے بیج بندہ کہیں سے لے آئے ڈھونڈ ڈھانڈ کے. پنیری لگائی. ویسے آپ سب آلو کی جو کاشت ہے یہ تو آلو کی کاشت اس کے لیے وہ آلو دباتے ہیں, وہ آلو ہوتا ہے نا, آلو پوٹیٹو بھی کہتے ہیں, وہ اسپیشل ہوتا ہے جی, جو جس سے پودا نکلتا ہے. اس کے اوپر آنکھ بنی ہوتی ہے, آنکھ, ہاں, چشمہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. ایک چشمہ یہ بھی ہے, یہ نہیں ہوتا, ایک آنکھ ٹائپ بنی ہوتی ہے. تو ایک یا دو آنکھیں جس وہ پیس پھر آلو کا کٹتا ہے اور پھر زمین میں ایک مناسب گہرائی تک جو ہے وہ لگتا ہے, اور پھر اس میں سے آلو جو ہے وہ لگتا ہے. آلو بھی جڑ ہی ہوتی ہے. آلو ایسا نہیں کہ آپ کو پودے کے اوپر آلو لگے ہوئے نظر آئیں گے, نہیں, یہ نظر نہیں آئیں گے. جی نظر نہیں آئیں گے, ہوں گے. ہاں جی, جڑ ہی ہوتی ہے نا آلو کا, مطلب یہ معاملہ ہے جی. تو یہ آلو کے بیج نہیں ہے, یہ ہے ہالوں کے بیج, ہالوں. جی جی, اس کو دو چشمی والا ہا ہوتا ہے تو وہ ہا الف, ہالوں کے بیج. اور اس کو اسالیہ بھی کہتے ہیں, الف سے اسالیہ. صحیح. تو یہ دونوں میں سے کوئی آپ نام لے دیں تو انشاءاللہ یہ مل جائیں گے. آلو کے بیج بہرحال یہ نہیں ہے. کتنے لینے یہ پوچھ رہے ہیں, مقدار پوچھ رہے ہیں. یہ 1 چمچ آپ نے لینا ہے, 1 چمچ. مدینہ چھوٹا چمچ ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے استعمال کر لیں, اگر کوئی بڑا ہے, بڑی عمر کا ہے تو وہ بڑا چمچ جو ہوتا ہے کھانے کا وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. میسج آیا ہے, مدینہ بہت بڑی غلط فہمی دور فرما دی آپ نے, بڑی مہربانی جی, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا, آلو کی کاشت اگر کرنی ہو نا تو آلو ڈائریکٹ زمین میں نہیں لگتا, بلکہ اس سے پہلے زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے اور ایک انداز سے زمین کو جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے. وہ کیا بنتے ہیں آپ سب؟ کھیلیں بنا رہا, کیاریاں چھوٹی چھوٹی یوں آپ کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آسان انداز میں. وہ کیاری اور ہوتی ہے جی, اور کھیل اور ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں, چلیں اب میں نے کوئی زراعت کا تھوڑی سبق پڑھانا ہے. اس طرح وہ قبر ایسے ہوتی ہے نا جی, یوں کوہان کی طرح ہوتی ہے اوپر, ایسے ہی وہ مائک میں کہیں خلیل بھائی جو بھی کہنا, آپ دونوں کے مائک آن ایئر ہیں, دونوں کے مائک آن ایئر ہیں جی. اس لیے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے یوں اس کو بنایا جاتا ہے, لمبی ہوتی ہیں, انہیں کھیلیں کہا جاتا ہے, اس کے اوپر کاشت کی. ان کے بھی بنانے کے بھی 2 طریقے ہیں, ایک ہے پرانا طریقہ اور ایک ہے جدید طریقہ. پرانا طریقہ تو یہی ہے کہ وہ ایک بندہ ہوتا ہے, اس کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے, تو وہ اس کو یوں پکڑتے ہیں, دوسرا بندہ اس کو رسی سے یوں کھینچتا ہے, یوں وہ بنتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ, ہاں جی, مٹی چڑھاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹریکٹر کے پیچھے وہ لگاتے ہیں, وہ پورا ہوتا ہے, اور ٹریکٹر چلتا جاتا ہے اور یہ کھیلیں جو ہے وہ بنتی جاتی ہیں. کپاس کی کاشت بھی ایسے ہی ہوتی ہے. زراعت میں نے الحمدللہ پڑھی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے. یہ چونکہ گاؤں دیہاتی تعلق ہے تو زراعت کا مضمون 8ویں تک تو میں نے زراعت پڑھی ہے, 8ویں تک. سلمان بھائی, جو میسج آیا ہے اور غلط فہمی دور ہوئی ہے, یہ ہالوں کے بیج والی غلط فہمی دور ہوئی ہے, کوئی اور غلط فہمی ہے؟ چلیں اللہ کرے دونوں ہی دور ہو گئی ہوں, جو بھی ہے مدینہ ہے. چلیں جی آگے ایک آخری کال لیتے ہیں جی. محمد کاشف اتاری, مدینہ الاولیاء ملتان سے عرض کر رہا ہوں. مجھے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پروگرام اچھا لگتا ہے. سلمان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی اس میں پروگرام کرتے ہیں. خلیل بھائی سے فرمائش کرنی تھی کہ میر اہل سنت کی نئی منقبت جو پڑھی آپ نے وہ تو سنوا دیں, جزاک اللہ خیرہ. منقبت سننے کے بہت سارے میسج ہیں خلیل بھائی, ماشاءاللہ. اتار کی ہمت کیا کہنا. جی خلیل بھائی, ناؤ اٹس یور ٹائم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خاک مدینہ ہوتی, خاک مدینہ ہوتی, میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ, ہوتی رہے مدینہ, میرا غبار ہوتا. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا, وہ سبز گنبد, یہ آرزو ہے دل کی ہوتا, وہ سبز گنبد, اور میں غبار بن کر, اور میں
غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، جو ہی نگاہ گنبد خضرا کو چوم لے، جو ہی نگاہ گنبد خضرا کو چوم لے، قربان میری جان ہو وارفتگی کے ساتھ، قربان میری جان ہو وارفتگی کے ساتھ، مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے، مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے، یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ، ایسا کرم ہونے کیوں میں دل لگا کرے، پڑھتا ہوں گر نماز بھی تو بے دلی کے ساتھ، اللہ پڑھتا ہوں گر نماز بھی تو بے دلی کے ساتھ، نور حق جلوہ تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ تھا مجھے معلوم نہ تھا، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری،
پر وہ ہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، عرش پر وہ عرش پر وہ ہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جل و نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنا کیا کہنا تارک ہمت، کیا کہنا بولو کیا کہنا کیا کہنا تارک برکت، کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا تارک ہمت، کیا کہنا تارک ہمت، کیا کہنا تارک برکت، کیا کہنا میرے پیر کی صورت، کیا کہنا عطار کی سیرت، کیا کہنا عطار کی مجلس، کیا کہنا عطار کی صحبت، کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا عطار کی ہمت، کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا عطار کی برکت، کیا کہنا امیر اہل سنت آپ کی ہمت کا کیا کہنا، امیر اہل سنت آپ کی ہمت کا کیا کہنا، جو بد کو نیک کر دیتی، جو بد کو نیک کر دیتی، جو بد کو نیک کر دیتی ہے، اس دعوت کا کیا کہنا، کیا کہنا کیا کہنا تارک ہمت، کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا تارک برکت، کیا کہنا جسے تم پیار سے دیکھو تمہارا دل سے شیدا ہو، جسے تم پیار سے دیکھو تمہارا دل سے شیدا ہو، تو جس کا نام ہی لے لے وہ تیرا دل سے شیدا ہو، محبت بانٹنے والی، محبت بانٹنے والی، محبت بانٹنے والی، تیری فطرت کا کیا کہنا، کیا کہنا کیا کہنا تارک ہمت، کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا تارک برکت، کیا کہنا جہاں میں بانٹنے والے بہت کچھ بانٹ دیتے ہیں، جو دولت تو نے بانٹی ہے، جو دولت تو نے بانٹی ہے، جو دولت تو نے بانٹی ہے، تیری دولت کا کیا کہنا، کیا کہنا کیا کہنا تارک ہمت، کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا تارک برکت، کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجلس کے ناظرین، آپ کی فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں، گھریلو علاج بھی بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک میسج آ گیا ہے اوکاڑا سے، ان کا کہنا ہے کہ آلو کے بیج کس چیز میں پکانے ہیں، پانی میں یا دودھ میں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ یہ بتایا گیا تھا لیکن چلیں کوئی بات نہیں، دوبارہ سماعت فرما لیں، غور سے سماعت فرمایا کریں۔ جی خلیل بھائی، پانی میں اس کی کھیر بنانی ہے، آلو کے بیج یا پھر دودھ میں؟ کھیر تو دودھ میں ہی بنتی ہے، کھیر تو دودھ میں ہی بنتی ہے۔ کیا پیاری بات کی ہے آپ نے، سبحان اللہ۔ ویسے خلیل بھائی، کھیر بنانی ہو تو پہلے چاولوں کو ابالا بھی جاتا ہے۔ کھیر بنانے کے بھی مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے جو ہے وہ چاولوں کو پانی میں جو ہے ابال لیتے ہیں،
اور پھر جو ہے وہ اس میں جی اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کو جو ہے ایک گلاس دودھ کے اندر 1 چمچ ڈال کر اس کو اچھی طرح پکا لیں، کھیر کی طرح بن جائے گا. اچھا کھیر کی طرح بن جائے گا. ٹھیک ہے، کل کھیر ہے، لا کھیر بلکہ کل کھیر. آپ لائیں گے کل؟ جی آپ لائیں گے کل کھیر؟ کیا کھیر؟ کل کھیر کہہ رہے ہیں نا، کل کھیر آپ لائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ کاف یہ حرف تشبیہ ہے. کھیر اردو ہے اور کاف عربی ہے. ہاں جی، تو کیا حسین امتزاج. یہی تو بات ہے نا جی، یہی تو بہار ہے. راشد بھائی کو آپ دیکھیں چشمے کے بغیر بھی کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. جیتے رہے راشد بھائی، خوش رہیں، شاد آباد رہیں. علاج ایک پوچھا گیا تھا جی، اس کا عرض کر دیتا ہوں. جی جی فٹافٹ فرما دیں. پھر وہ معدے میں کچھ کھاتے ہیں تو گیس وغیرہ بن جاتی ہے، گیس وغیرہ کی شکایت رہتی ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے یہ 4 چیزیں آپ سماعت فرما لیں. نمبر 1 انار دانہ. انار دانہ جو ہے یہ خشک والا انار دانہ آپ نے لینا ہے. اور نمبر 2 کشنیز، یہ دھنیا آپ نے لینا ہے، دھنیا تو جو خشک دھنیا ہوتا ہے یہ. اور نمبر 3 سونف. نمبر 4 چھوٹی الائچی. دوبارہ سماعت فرما لیں. انار دانہ خشک، کشنیز یعنی کہ ایک دھنیا ہوتا ہے خشک، اس کے آپ نے اس بیج لینے ہیں، مغز لینا ہے اس کا، یہ آپ کہہ کر لیجئے گا. اور نمبر 3 سونف. نمبر 4 چھوٹی الائچی. تمام چیزوں کو آپ ہم وزن لے لیں مثال کے طور پہ 100 گرام، تو ان کو پیس کے رکھ لیں. صبح شام کھانے سے پہلے جو 1 چمچ استعمال کر لیں. انشاءاللہ گیس، متلی، تیزابیت، کھٹی ڈکاریں وغیرہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اور بال جو ہے وہ لمبے کرنے کے حوالے سے گھریلو علاج آپ سماعت فرما لیں. پہلے جو علاج بیان کیا گیا وہ بال جھڑنے کے حوالے سے تھا. بال لمبے کرنے کے حوالے سے یہ مختصر سا علاج ہے. 3-4 چیزوں پر مشتمل ہے یہ. آملہ آپ نے لینا ہے، خشک آملہ 125 گرام. اور پھر میتھی دانہ 50 گرام. اور برگ ہنا، مہندی کے پتے، یہ 50 گرام. یہ تینوں چیزوں کو آپ نے جو ہے تقریباً 2 کلو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح ابالیں. ابالنے کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو پانی کو چھان لیں. چھاننے کے بعد اس کے اندر ½ کلو جو ہے تل کا تیل ڈال لیں. تل کا آئل جو ہے ½ کلو اس میں آپ شامل کر لیں. اور پھر اس کو اچھی طرح پکائیں. تو جب یہ پانی اس کا جل جائے، جلنے کے بعد جو ہے پھر جب پانی اس کا جل جائے گا، تیل رہ جائے گا، تو تیل کو آپ اتار کے چھان کے جیسے رکھ لیں. تو انشاءاللہ عز و جل بالوں کو لمبا کرنے کے لیے یہ بہترین جو ہے گھریلو علاج ہے. یہ بھی خلیل بھائی یہ بھی ریکارڈ کروانا ہے، یہ بہت زبردست لگتا ہے. اچھا آپ صاحب وہ ہے نا اپنے رکن شورا قبلہ قاری سلیم اتاری، زیدہ علم و شرف و لطف، کیا ہی بات ہے ان کی. زبردست آدمی ہیں قاری سلیم صاحب. ان کا بیان سنیں تو لاجواب ہے. روایتیں پڑھتے ہیں مدینہ مدینہ، اور سبحان اللہ کیا مطلب کریم ماشاءاللہ انداز ہے ان کا. بڑا مزاج زبردست ہے ماشاءاللہ، شفقتوں والا، محبتوں والا، عنایتوں والا. قاری صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں. قاری صاحب نے بھی ایک نسخہ بتایا تھا، یہ بال جن کے بال گرتے ہوں نا، یا جن کے بال مطلب ہوتے ہی نہیں ہیں یا جھڑ جاتے ہیں، تو بال لانے کا ایسا زبردست نسخہ ہے نا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. سبحان اللہ. قاری صاحب کی بھی کیا ہی بات ہے جی. اللہ کرے، میری تمنا ہے اور کچھ جسے یوں کہیں کہ دل کے جذبات ہی ہیں، احساسات ہی ہیں، اللہ کرے ان کو ہم جو ہے وہ پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. رکن شورا قاری سلیم اتاری دامت قاتم القدسیہ کے ساتھ براہ راست سلسلہ کرنے کی میری بڑی ایک تمنا ہے. آپ دعا بھی کریں، اللہ تبارک تعالیٰ اسباب بھی عطا فرمائے اور یہ پاسبلٹی بھی ہو. اور رکن شورا ملٹی ڈائمینشنل آدمی ہیں اور کیا ہی زبردست آدمی ہیں. ان کی سٹڈی اللہ اللہ سبحان اللہ، آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو بھی اپنی مثال آپ ہے. اور نگران شورا سے میں نے قاری سلیم صاحب کے لیے حافظ صاحب جو الفاظ سنے ہیں، نگران شورا فرماتے ہیں کہ جو ضبط حدیث قاری سلیم کا دیکھا، ایسا نہ دیکھا نہ سنا. یہ ایسا نگران شورا نے ان کے بارے میں کہا تھا. عربی روایات ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. ایک بندہ جس نے پورا دارالعلوم میں جیسے درس نظامی بھی نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ ایک ایسا ذوق ہو، شوق ہو، یہ بڑی بات ہوتی ہے. الحمدللہ امیر سنت کی صحبت کا فیض اثر ہے، امیر سنت کی فیضان کی بہار ہے. چلے جی، سیدنا بلال کا ذکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ. 10 بجے تک سلسلہ جاری رہے گا. کافی ذکر خیر ہم کر بھی چکے ہیں، مزید بھی کریں گے، لیکن یہاں پر آقا بلال کا ذکر خیر کرتے ہیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اس میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے یوں مہکتے ہیں مہکنے والے.
ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مہک کا ذکر اس سلسلے میں ہوتا ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس میں اطہر سے مشک و عنبر اور کستوری سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطر کے محتاج نہ تھے. جس عطر کو آپ نے استعمال فرما لیا اس عطر میں برکت آ گئی. آپ کا جسم اطہر جو تھا وہ قدرتی طور پر مہکتا تھا. اور پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے لعاب دہن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مہک رکھی تھی. خوشبودار تھا آپ کا لعاب دہن بھی. جیسا کہ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ آپ فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ڈول لایا گیا جس میں پانی تھا. آپ نے ڈول سے کچھ پانی پیا، پھر اس ڈول کو کنویں میں ڈال دیا. یا فرمایا کہ آپ نے کنویں میں کلی فرمائی تو وہ کنواں جو ہے اس میں سے کستوری سے بھی بڑھ کر پیاری خوشبو آنے لگ گئی. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں میں کلی فرما دیں تو کنویں سے کستوری جیسی خوشبو آنے لگ جائے. بلکہ حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں نقل کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زمزم کے پانی کا ایک ڈول لایا گیا تو آپ نے اس میں کلی فرمائی، پس وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہو گیا. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب سے جو پانی مس ہو جائے اس پانی میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اس میں مہک آنے لگ جاتی ہے. اور یہ ڈول کا ذکر ہے، جس ڈول میں آپ نے کلی فرما دی اس میں سے خوشبو آنے لگ گئی. کنویں میں وہ پانی ڈالا گیا، اس کنویں میں سے مہک آنے لگ جائے. اور یہ جب وہ ایک عام آدمی کا اگر ذکر کیا جائے تو ان میں اگر کوئی اپنا کلی کسی کے سامنے کسی ڈول میں کر دے تو اس پانی کو پینے میں کراہت محسوس ہو، اور کھانے میں کسی کا لعاب شامل کر دیا جائے تو کتنا عجیب محسوس ہو. لیکن پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں صحابہ کرام حاصل کیا کرتے تھے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب سے مس ہو جانے والے پانی کو برکت کے لیے کنویں میں ڈالا جاتا تو کنویں میں سے خوشبو بھی آنے لگ جاتی، بلکہ کھاری کنویں جو ہیں وہ میٹھے ہو جایا کرتے تھے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مہک کا کیا کہنا کہ آپ کے مبارک دہن میں چبایا گیا لقمہ اگر کسی کے منہ میں آ جائے پوری زندگی اس منہ میں کبھی بدبو پیدا نہ ہو، وہ مہکتا رہے. جیسا کہ حضرت عمیرہ بن سمعود رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ میں اور میری 5 بہنیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں. آپ اس وقت قدید تناول فرما رہے تھے. تو یہ ایک عربی کھانا ہے. تو میری بہنوں نے آپ سے قدید مانگا تو آپ نے میری بہنوں کے لیے قدید چبایا، یعنی اپنے منہ میں چبایا اور پھر مجھے دیا تو میں نے ان کو بانٹ کر دیا. ان میں سے ہر ایک نے وہ حصہ کھا لیا تو میری ان بہنوں کے منہ سے آخری دم تک بدبو نہ آئی، یعنی آخری دم تک ان کے منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب تھوک مبارک کی برکت سے مہکتے رہے. یوں مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لڑکیوں کو قدید ونی کھانا چبا کر دیا اور انہوں نے وہ قدید کھا لیا تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ ان لڑکیوں کے منہ آخری دم تک مہکتے رہے.
بلکہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لعاب جو ہے، یہ لعاب دہن جو ہے، یہ اگر کسی کے منہ میں چلا جائے تو وہ بھی مہکتا رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ مدینہ پاک میں ایک بد زبان عورت تھی۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ یہ عورت آپ سے کہنے لگی مجھے بھی عطا فرمائے، تو آپ نے اس کو کھانا دے دیا تو وہ بولی نہیں، میں تو وہ کھاؤں گی جو آپ کے منہ مبارک میں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی سائل کو نہ نہیں فرمائی، آپ نے اپنے منہ والا نوالا جو ہے وہ نکالا، اس عورت کو دے دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں پہلے مدینہ المنورہ میں اس عورت سے زیادہ بد زبان کوئی نہ تھا، لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے تر کھانا اس عورت کے منہ میں گیا تو وہ مدینہ میں سب سے زیادہ حیا والی ہو گئی۔ یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دہن کی مہک کا عالم ہے کہ یہ برکت دیکھیں کہ اس عورت کے منہ کو جس کی بد زبانی کا لوگ شکوہ کرتے تھے، لیکن وہ نوالا ملا تو اس کی وہ بد زبانی کی عادت ختم ہو گئی، یوں اس کے الفاظ بھی مہکنے لگ گئے۔ پہلے بد زبانی کی وجہ سے اس کے الفاظ میں بدبو تھی، لیکن اب اس کے الفاظ بھی حیا کے سبب خوشبودار ہو گئے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب دہن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خوشبو اور ایسی مہک رکھی ہے۔ اللہ تعالی اس لعاب دہن کا صدقہ ہمیں بھی حیا اور خوش اخلاقی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ میں صدقے جاں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں قرباں یا رسول اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، غلام محی الدین بھائی۔ جی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے شرف سے نوازا، اور مؤذنی جو ایک ذمہ داری تھی آپ کی اذان دینا، یہ تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے خود سے اپنی ذمہ داری کچھ اٹھائی ہوئی تھیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو مہمان بن کر آتا تو یہ مہمان نوازی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اسی طرح امہات المومنین کے بعض کام یہ خود سے انہوں نے اپنے اوپر لیے ہوئے تھے، کوئی سودا سلف لانا اور اس طرح کا معاملہ کرنا تو یہ جا کر بازار سے خرید کے وہ چیز دیا کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے یہ ذمہ داری بھی اٹھائی ہوئی تھی، اور یہ بھی ایک شرف تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خدمت ازواج مطہرات اور خدمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبلہ مفتی صاحب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرات المناجم میں بہت پیارا فرمان آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حشر کا ایک سلسلہ ہوگا اور سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہوگا کہ آپ اپنی قبر مبارک سے اذان دیتے ہوئے برآمد ہوں گے، اللہ اللہ، اور عشاقان رسول آپ کی اذان پر جھوم اٹھیں گے، سبحان اللہ، گویا کہ وہ حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ اللہ، تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے، اس سے ہمیں یہ مدنی پھول بھی ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اچھوں کے ساتھ گزاریں، اچھا بن کر گزاریں، اور اس حال میں مریں کہ لوگ ہماری موت پر رشک کریں اور یہ کہیں کہ واقعی اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے، کاش سجدے کی حالت میں درود شریف پڑھتے ہوئے اور مطلب نیکیوں کی حالت میں ہم اس دنیا سے جائیں، تو انشاءاللہ جب اٹھیں گے تو نیک لوگوں کے ساتھ اور نیک بن کر اٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ راشد بھائی، جی، آپ کا جو مؤذن ہونا وصف ہے یہ انتہائی عظیم وصف ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الامام ضامن، امام جو ہے وہ ضامن ہے، یعنی مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار بھی ہے اور اپنی نماز کے ضمن میں مقتدیوں کی نماز کی صحت کو لیے ہوئے ہے۔ والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن جو ہے وہ امانت دار ہے۔ اس کی شرح یہ کی گئی کہ لوگ مؤذن کی آواز پر اعتماد کرتے ہیں، اور نماز روزہ اور وہ عبادات جن کا تعلق وقت سے ہے اس میں مؤذن کی آواز پر، اس کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا اعتماد ہے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں مسجد کا قیام عمل میں آیا، تو اب مسلمانوں کو ایک وقت میں ایک مقام پر جمع کرنا یہ ایک
انتہائی عظیم امر تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدنی مشورہ فرمایا, حقیقی مدنی مشورہ. سلطان مدینہ نے اہل مدینہ سے مدینے میں مشورہ فرمایا کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے کیا انداز اختیار کیا جائے. تو صحابہ کرام کی طرف سے مختلف آراء آئی. کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے کہ آگ روشن ہوگی تو لوگ دیکھ کر متوجہ ہوں گے, لیکن چونکہ اس میں مجوسیوں سے مشابہت تھی اس کو قبول نہ کیا گیا. بعض نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے, یہ ایک باجہ ہے, لیکن چونکہ یہ نصارا کا مذہبی شعار تھا تو ان سے مشابہت ہونے کی وجہ سے اس کو بھی رد کر دیا گیا. کسی نے کہا کہ بوق, ایک بگل نامی باجہ ہے, وہ بجایا جائے, لیکن اس میں یہود سے مشابہت تھی, اس کو بھی رد کر دیا گیا. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ کسی شخص کو مقرر کیا جائے کہ وہ گلیوں میں جا کر, محلوں میں جا کر نماز کے وقت ندا کرے. تو اب نماز جو ایمان کے بعد سب سے اعظم اور افضل عمل ہے, اس معاملے میں اور مؤذن ہوتا ہی معتمن امانت دار ہے. نبی پاک علیہ السلام کا اعتماد کس پر ہے؟ ارشاد فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر, فرمایا یا بلال قم, اے بلال تم اٹھو, فنادی بالصلاۃ, لوگوں کو نماز کی ندا دو. تو آپ الصلاۃ جامعۃ کی صدا لگاتے. پھر ایک رات حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو خواب آئی. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو مشروع اذان ہے, جو مروجہ اذان ہے, وہ تعلیم کی گئی. انہوں نے خواب میں پورا منظر دیکھا. اب صبح حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور پورا واقعہ عرض کرتے ہیں, اپنا خواب بیان کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی طرف بھی چونکہ وحی آ چکی تھی, حکم آ چکا تھا اذان کا, تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ, کہ اللہ کے فضل سے یہ سچا خواب ہے. اب خواب دیکھا ہے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, لیکن نبی پاک علیہ السلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زید انصاری سے فرماتے ہیں کہ فقم مع بلال, بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, فالکی علیہ رأیتا, جو آپ نے دیکھا ہے وہ بلال کو تلقین کرو, فلیؤذن بہ, کہ بلال اذان دیں گے. اس کی علت اور حکمت بھی بیان فرمائی, فإنہ اندہ صوتا منکا او کما قال, کہ یہ آپ سے بلند آواز والے ہیں. پھر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور آپ کو یہ شرف ملا کہ سید المؤذنین یوم القیامہ, اب قیامت کے دن مؤذنین کے سردار ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, مدنی چینل ہے جو گھر پہ آ کے بزرگ ہستیوں کا ذکر بھی سنا رہا ہے, ان کے فضائل, ان کے کمالات, ان کی زندگی گزارنے کا انداز ہمیں بتا رہا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. گھڑی بتا رہی ہے وقت اختتام پذیر ہے, سلسلے کو صلاۃ السلام کی طرف لے کر چلتے ہیں. ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر حضور اذان دیتے تو پتھر بھی آ جاتے, تو جناب درخت بھی آ جاتے, تو جانور بھی آ جاتے, تو ایک ایسا مطلب نظام بن جاتا. تو حضور نے اس لیے اذان نہیں دی, یہ ایک بات کہی جاتی ہے. اس کا بھی کبھی انشاءاللہ ہم اس کو موضوع سخن کبھی بنائیں گے, اور اس واقعے کی اور اس بات کی بھی انشاءاللہ عز و جل کوئی تحقیق جو ہے, یہ تنقیح و تحقیق جو ہے, یہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی. بہرحال ابھی پڑھتے ہیں صلاۃ السلام. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.